جی السلام علیکم میرے پیارے دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے روزانہ ایک نئی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، جس میں ایک بہت ہی سبق آموز اور اچھا قصہ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ تو اس قصے پر ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور آپ نے پریس کرنا ہے، تاکہ آپ کو آنے والی میری نئی اچھی پیاری ویڈیو اور پیارے قصے وقت پر ملتے رہیں، اور اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ جی، یہ ایک بہت ہی مشہور شاعر تھے، ان کا تخلص تھا جگر، اور مشہور ہیں جگر مراد آبادی، ان کا نام مشہور ہے۔ ان کا اصل نام ہے علی سکندر، اور یہ 1890 میں مراد آباد اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1960 میں ہوئی تھی اتر پردیش میں۔ تو ان کا ایک مشہور شعر بھی ہے، شعر تو انہوں نے بہت سارے پڑھے ہیں، لیکن ایک جو آج کل نیا آپ نے سنا ہوگا، یہ عشق نہیں ہے آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اور بے حد شراب پیتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے کہ جب یہ نا مشاعرے میں مطلب بیٹھے ہوتے نا، تو لوگ ان کو مشاعرے سے اٹھا کے لے جاتے، یہ خود فرماتے ہیں۔ تو ان کا ایک اور شعر ہے وہ، جس میں ان کی توبہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے شعر پڑھا ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی اپنے دیوان میں اس شعر کا اضافہ کیا ہے انہوں نے، کہ پڑھتے ہیں کہ چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ میں کیسے توبہ کروں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلو۔ تو وہ چنانچہ یہ حاضر ہوئے اور توبہ کی اور حضرت صاحب سے 4 دعاؤں کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں شراب چھوڑ دوں اور داڑھی بھی رکھ لوں اور حج کر کے آؤں، اور چوتھی دعا یہ میرے لیے فرمائیں کہ اللہ پاک میری مغفرت فرما دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے 3 دعائیں تو دنیا میں قبول فرما لیں، اور چوتھی کے بارے میں خود جگر جو ہے یہ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا قبول فرما لی ہوگی کہ چنانچہ داڑھی میں نے رکھ لی ہے، اللہ نے حج بھی کرا دیا ہے، اور شراب تو میں نے بالکل چھوڑ دی ہے۔ تو جب شراب انہوں نے چھوڑ دی تو بہت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیتے رہیں ورنہ آپ مر جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کتنے سال تک زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ 2 سال تک، یا بہت ہوا تو 4 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں آپ۔ تو فرمایا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ تو 2 سال 4 سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی ابھی رحمت کے سائے میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ نے پھر ان کو صحت بھی دی اور کئی سال تک زندہ رہے۔ تو ایک بار ایک علاقہ ہے میرٹھ ایک علاقہ ہے انڈیا کا، وہاں ٹانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگے میں، تو ٹانگے والا ایسی بے اختیار ان کا شوقین، ان کا شیدائی تھا، اور وہ ان کو نہیں تھا جانتا، وہ ان کا شعر پڑھ رہا تھا، چلو دیکھ کر آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ تو اس سے یہ خبر تھی نہیں کہ اس کے پیچھے یہ داڑھی والا، ٹوپی والا اور سنت لباس والا جو ہے وہ جگر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شعر سن کر جگر صاحب رونے لگے اور بہت روئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے توبہ سے پہلے یہ شعر کہلوایا۔ سبحان اللہ دوستو، جب اللہ پاک جس کسی کو توفیق دے دے تو وہ اللہ پاک کی اپنی ایک بخشش ہے، ان کا اپنا ایک اللہ پاک کا ایک اپنا انعام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔